صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی، صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی، علم و ادب کی شمع جلائے، شعر و سخن کی محفل سجائے، علم و ادب کی شمع جلائے، شعر و سخن کی محفل سجائے، یہ پاسبان ادب ہے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی، صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی۔ سر آج کے پروگرام کے سلسلے سے بتائیے سر، کس طریقے سے کیا انتظامات کیا گیا؟ انتظامات یہ ہیں کہ قیصر سمیم صاحب ہمارے ادارے کے بانیوں میں سے ہیں۔ 2007 میں فہیم اختر صاحب لنڈن سے جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، وہ قیصر سمیم صاحب اور دیگر ان کے طلباء، اس وقت میں نہیں تھا، 2007 میں اس ادارے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور 2019 تک حضرت قیصر سمیم صاحب اس ادارے کے صدر رہے ہیں۔ اسی دوران 2007 میں ہی صوفی جمیل اختر میموریل ایوارڈ کے ٹائٹل سے ایک ایوارڈ کا بھی انعقاد کیا جاتا رہا ہے اب تک، اور 2019 تک انہی کی صدارت میں مختلف شعبہ علم کے صحافی، دانشور، شاعر، ادیب، اس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ خلیل توکار، یوسف عامر صاحب، اور احمد سعید ملیح آبادی، عزیز برنی، وسیم الحق، خواجہ اکرام الدین اور دیگر لوگوں کے نام ہیں، یہ چل رہا ہے۔ 2019 میں جب فہیم اختر صاحب ایک مرتبہ پھر آئے، وہ ہر سال آتے ہیں، تو اس دوران قیصر سمیم صاحب نے معذرت چاہ لی کہ بابو اب میری عمر ہو گئی ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں، اب انہوں نے معذرت چاہ لی۔ تو اس کے بعد ہمارے ادارے کے صدر پروفیسر محمد کاظم ہوئے، جو دلی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور مجھ ناچیز کو 2020 میں ادارے کا جنرل سیکریٹری مقرر کیا۔ قیصر سمیم صاحب کی جو شخصیت ہے، آج آپ دیکھیے ان کے انتقال کے بعد شہر کے مختلف اردو حلقوں میں، آپ ہاوڑہ کے تو وہ تھے ہی، راجہ بازار، پاک سرکس، کھجرپور، بیل گچھیا، تمام جانب، ہر چہار جانب ان کے لیے تعزیتی نشست، تعزیتی جلسے ہو رہے ہیں، آج بھی کئی جگہوں پر ہے۔ یہ مٹیا برج میں پہلی مرتبہ، حالانکہ مٹیا برج میں تقریباً 12-13 ادبی ادارے ہیں، اور اس پروگرام کے لیے میں نے ان تمام لوگوں کو دعوت دی تھی کہ براہ کرم اس کو آئے، اس تقریب میں آئے اور اس کو کامیاب کرے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، مختلف اداروں کے اراکین اور عہدہ داران بھی موجود تھے۔ الحمدللہ ان کے نام پر، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کے شاگردان کی ایک لمبی فہرست ہے یہاں پر، اور وہ لوگ بھی آئے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہم پر فرض تھا، ہم پر قرض تھا، وہ فرض اور وہ قرض آج ہم نے کچھ حد تک پورا کیا کہ ان کے نام پر ایک تعزیتی نشست کی ہے۔ ایک چیز دیکھا گیا سر کہ کافی سارے جو اسپیکرز تھے، جب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئی سر، یہ چیز دیکھنے کو یہ ان کی شفقت، محبت اور اپنائیت کا احساس ہے جو ان کے دلوں میں زندہ رہے گا جب تک وہ رہیں گے۔ قیصر سمیم صاحب اردو ادب کی بنگال میں ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کو کبھی کسی نے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، جب بھی ملے ہیں خلوص سے، پیار سے، اپنائیت سے، چاہت سے، وہ چاہت لوگ بھول نہیں پائے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اسٹیج کی دنیا کا بادشاہ شکیل انصاری، اس کے اسٹیج پر آتے ہی لوگ کہے بکھیرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج وہ جب بول رہا تھا اپنے پتا ہے تو 10-15 منٹ کی اسپیچ میں انہوں نے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی، اور تمام جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے رومال نکل گئے، آنسو پوچھ رہے تھے۔ یہ ان کی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں
किस तरह वो जिंदा है। फ़हीम अख्तर साहब का किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहा? फ़हीम अख्तर साहब का देखिए, फ़हीम अख्तर साहब इस अदारे के सरपरस्त हैं और किसी भी प्रोग्राम में वो बराह रास्त शामिल रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2007 से लेकर के आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, खा वो मुंबई में हों, दिल्ली में हों, कलकत्ते में तो वो आते ही रहती हैं। हम लोगों ने जितने भी तकरीबात का इनेकाद किया है वो बराह रास्त शामिल रहते हैं और ये उनकी सरपरस्ती है। वो हर तरह से हर पहलू पर नज़र रखते हैं, हर तरह से देखते हैं कि अदारे का कोई भी पहलू डार्क ना हो, जिससे अदारे के वक़ार, अदारे की इज़्ज़त पर किसी तरह का कोई हर्फ आए। इसलिए वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, हमारी तरफ भरपूर निगाह रहती है उनकी कि किस तरह प्रोग्राम हो रहा है। और आज आप देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम की तरह जो 2-3 ऑफ़लाइन प्रोग्राम भी हुए हैं वो माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा है। और यहाँ के लोगों ने सराहा, आपने देखा होगा, आप खुद मौजूद थे कि कितने लोग तमाम प्रोग्राम्स में ऐसी नशिस्तों में ज़्यादातर लोग नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आपने देखा कि पूरा हॉल भरा हुआ था। ये उनकी सरपरस्ती का कमाल है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोहरा थे मौजूद। हाँ, जाहिर है आपने इंटरनेशनल लेवल। अब आप देखिए कि मौलाना आज़ाद कॉलेज के 2 प्रोफेसर आए, एक लेडी आई बंगावासी कॉलेज की, प्रोफेसर मोहम्मद कासिम, वो तशरीफ़ फरमा थे, वो हमारे अदारे के सदर भी हैं। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कैसर समीम साहब के लिए हमने दुआए मग़फ़िरत भी की, बाकायदा उनके लिए दुआ की गई और यही दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। काजिम सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम? देखिए, शमीम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनको याद करना हम सबका फ़रीज़ा भी है और उनको याद करने के बहाने हम उनकी तख्लीक को, उनकी चीज़ों को, उनकी खसलत को और उन्होंने जो तरबियत की है उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें हम याद करेंगे तो हम सच्चे दिल से, हम समझिए, उनको याद कर रहे हैं। वरना ये हुआ कि नशिस्ता बर्खास्तन बस ये मामला होगा। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी तख्लीक़ात को पढ़ें, उनकी तहरीर को पढ़ें और उनका जो मंशा था, उनका जो मिशन था, उसको लेकर हम आगे बढ़ें और उनकी तहरीर की सही कदर व कीमत हम करें। सर, सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी से भी काफ़ी दिनों तक सर जुड़े रहे हैं। जी, बल्कि सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के शमीम साहब फाउंडर हैं और उन्होंने इनको जो बनाया है, इनको शक्ल दी है और आज जो ये तनावर दरख्त नज़र आ रहा है तो दरअसल उनका सींचा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से लगाया था, जिस तरह से इसे सींचा है, तो आज ये दरख्त बना है। और यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ सूफी जमील अख्तर बल्कि इस तरह के कई तंजीम, यानी शख्सियत को, शायर को, अदीब को खड़ा किया है जो तनावर दरख्त है। सूफी जमील अख्तर मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तंजीम को इस तरह से खड़ा किया जो आज ये तंजीम यहाँ नज़र आ रही है। ये बड़ा कारनामा है उनका एक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इकबाल साहब ने काफ़ी मेहनत की इस प्रोग्राम को करने, तमाम टीमों का ही मेहनत रहा। फ़हीम अख्तर साहब लंदन से बैठकर कोऑर्डिनेट कर रहे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की एक बड़ी खूबी ये है कि ये प्रोग्राम बज़ाहिर यहाँ मकाम मटिया बुरुज में हो रहा है, लेकिन ये आलमी प्रोग्राम है, आलमी सतह का प्रोग्राम है कि न सिर्फ ये कि फ़हीम अख्तर साहब लंदन से हमारे साथ रहे शुरू से लेकर अब तक, बल्कि पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा था लाइव। और अब ये यूट्यूब और फेसबुक पर फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो वहाँ जाएगी और वो न जाने कब तक देखी जाती रहेगी। तो ये बज़ाहिर लोकल प्रोग्राम हमें लग रहा है, लेकिन ये आलमी प्रोग्राम है, आलमी सतह का प्रोग्राम है कि जिस तरह के सामीन और नाज़रीन हमारे साथ थे, ऐसे सामीन, ऐसे लोग बहुत कम महफिलों में देखने को मिलते हैं। इस तरह के मेआरी लोग, इतने प्रोफेसरान थे, इतने शायर थे, इतने अदीब थे, ये लोग हर महफिल में नहीं जाते, हर महफिल में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह ये बज़ाहिर एक छोटी महफिल नज़र आ रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी महफिल, बहुत कारगर महफिल और बहुत देर तक, बहुत दूर तक जाने वाली महफिल ये। यारन के बूदेंद नदानम तुजा शुदा, या रब चिरूज बूद के अज़मा जुदा शुदा। गर नौ बहार आए फुर्सत से दोस्तन गोए सबा के उन हमें गुल्हा गया शुदन। उसी को गालिब ने कहा, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो। तो अदीब और शायर, बल्कि बेहतरीन उस्ताद कभी मरता नहीं है। वो अपने तख्लीक़ात में
اپنے شاگردوں کے دل میں، ان کے قلم میں، ان کے تفکر میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کی ثقافت میں وہ زندہ رہے۔ تو ایک استاد جو ہے، اور ایسے بھی اس دنیا سے جانے کا جو عمل ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ دنیا لاکھوں سال سے قائم ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نام ہمارے درمیان ابھی زندہ ہیں۔ نوشیروان مر گیا لیکن اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کو ہم یاد کرتے ہیں، غالب کو یاد کرتے ہیں، غالب کے سفر کو یاد کرتے ہیں، ان کی صعوبتوں کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح میر کی داستانوں کو پڑھتے ہیں، میر کی غزلوں کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قیصر شمیم صاحب جو قصر اردو کے قیصر ہیں، وہ تا حیات حیات میں نہ ہونے کے باوجود وہ ہمارے درمیان زندہ و تابندہ رہیں گے، اور ہم قیصر کی بازیاب رفتہ رفتہ اپنے مضامین کی شکل میں، اپنی گفتگو کی شکل میں کرتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام بہت ہی عمدہ طریقے سے اختتام پذیر ہوا، اور جتنے شرکاء اس میں تشریف لائے تمام لوگوں نے حضرت قیصر شمیم کی شخصیت سے لے کر کے ان کے فن پر گفتگو کی، سیر حاصل بحث ہوئی۔ اور اس پروگرام میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دلی سے پروفیسر کاظم صاحب بھی بنفس نفیس یہاں صدارت کی کرسی پہ بیٹھے رہے، افتخار احمد صاحب رہے، سیرہ مسرور صاحبہ جو عالمی افسانہ نگار ہیں ان کی شمولیت ہوئی، یہ بڑی بات ہے۔ اور فہیم اختر صاحب جو لندن سے ویڈیو پر انہوں نے قیصر شمیم صاحب کے سلسلے میں اپنی بات کی ہے، بہت بڑی، اور نشست بہت کامیاب رہی، بہت اچھی رہی، کافی تعداد میں لوگ موجود رہے۔ سر آپ کا تو کافی کئی بار کافی سمے تک سر کے ساتھ آپ کا ہمیشہ رہتا ہے، کچھ یادیں کہنا چاہیں گے آپ سر کے ساتھ؟ ان کی یادیں میں نے ابھی وہ یہ بتائی، میں جب میٹرک کا ایگزام دے رہا تھا تو اس وقت اورل ایگزام بھی ہوتا تھا اردو کا، تو میرا اورل ایگزام جو ہے سر ہی نے لیا تھا۔ اور میں جب وہاں گیا تو چونکہ میں شاعری تھوڑی بہت کرتا تھا اس وقت، تو شاید جانتے تھے، تو سر نے وہ شاعری پر ہی گفتگو کی اور وہی بات چیت ہوئی، وہ یادگار ابھی تک میرے ذہن میں ہے۔ اور وہیں انہوں نے جس خلوص کا، جس سلوک کا اظہار کیا تھا وہ میں بھولتا نہیں زندگی میں۔ سر ایک چیز ہمیشہ دیکھا جاتا تھا، قیصر شمیم صاحب کی جو شخصیت رہی کافی سافٹ اسپوکن رہتے تھے، جو زیادہ تر جو ایک دیکھا جاتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا لوگوں کے اندر، مطلب اگر ان کے اندر کچھ پوزیشنز کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا وہ چیز کبھی دیکھنے کو نہیں، وہ اس طرح کی باتیں نہیں تھیں کہ وہ عہدے کے لیے ایسا کچھ نہیں کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے، وہ اس طرح سے وہ کبھی بہت سافٹ رہتے تھے، بہت نرم مزاج لوگ، اور کبھی کسی سے کوئی گلا شکوہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ جس طرح سے وہ اپنے شاگردوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے تھے، جو ان کے شاگرد نہیں تھے، ان سے چھوٹے تھے، ان پہ بھی وہ بہت مشفقانہ رویہ ان کا رہتا تھا۔ ایک بڑی عظیم شخصیت تھی قیصر شمیم صاحب کی۔ تو شعر کے ساتھ آپ انہیں نوازنا چاہیں گے سر؟ جی، میں نے تو شعر پڑھا تھا کہ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اللہ پروردگار انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ مرحوم قیصر شمیم صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ جو کسی نے کیا خوب کہا ہے اور بہت صحیح ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں ان کا براہ راست شاگرد تو نہیں تھا، لیکن میں ان کو دل سے استاد مانتا تھا، اور اتنا دل سے استاد مانتا تھا کہ جیسے ان کے شاگردان ان کو ابا جان کہہ کے پکارتے تھے، میں بھی ان کو ابا جان کہہ کے پکارتا تھا۔ ایسا انسان، اتنا مہان انسان، جس نے میرے ابا کی کتاب میں انہوں نے اپنے مشورات لکھے اور اپنی آرا سے نوازا۔ میرا جو کتابچہ نکلا اس کا ٹائٹل بھی انہوں نے دیا مظہر دلداری شکیل انصاری، پھر اس میں اپنا مضمون بھی دیا اور اپنی دعائیں بھی دی، اور اب میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ قیصر شمیم صاحب کی وہ ہستی تھی کہ آج آپ دیکھیے کہ ان کے جانے کے بعد اردو حلقے میں، اردو ادبی حلقے میں ہر جگہ ان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، ہر جگہ جلسے تعزیت ہو رہے ہیں، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے جانے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ادبی دنیا ویران ہو گئی ہے۔
تو لہٰذا ہمیں ان کا جو سرمایہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں اور ان کے قربت میں رہیں، تاکہ ہم ان کے خیالات کو محسوس کرتے رہیں، وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور ہم تک کیا پہنچا ہے۔ بس اسی کے ساتھ شعر کہنا چاہیں گے؟ شعر تو کرنا چاہیں گے؟ میرا اپنا کوئی شعر تو نہیں ہے، میں سر کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند آیا ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ یہ شعر استاد شاعر کا ہی ہے اور مجھے پسند ہے تو میں یہ پڑھ رہی ہوں کہ چھوٹے نہ کبھی پھولوں کا نگر، چھوٹے نہ کبھی پھولوں کا نگر، کوشش تو یہی ہے اپنی مگر ایک روز اڑا لے جائے گی پتوں کی طرح بے درد ہوا۔ اسی طرح ہم لوگوں کے بیچ سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے بہت افسردہ ہیں، بہت افسوس ہے ہمیں اس بات کا۔ جی، حضرت قیصر شمیم صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سبھی اس تعزیتی جلسے میں شریک ہوئے ہیں۔ جلسہ بہت ہی کامیاب رہا، یہاں کے منتخب اور چنندہ اصحاب یکجا تھے اور سبوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی بساط پر ان کے تعلق سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ یوں دیکھیے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا، لیکن نہ جانے کتنے پرندوں کا گھر گیا۔ جی ہاں، ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے مٹیا برج میں قیصر شمیم صاحب کو خدا کی سلامتی عطا کرتی، خدا اپنی سلامتی انہیں عطا کرے۔ ہمارے درمیان بڑے محبوب تھے، اگرچہ انہوں نے پڑھایا نہیں تھا، لیکن جب میں کالج میں گئی تو ان کو دیکھا اور قریب سے پرکھا ان کو، بے حد اچھی شخصیت تھی ان کی، اور ایک استاد کے ساتھ ساتھ وہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، تنقیدگار بھی تھے، سبوں کے لیے سبھی گنوں کو انہوں نے محفوظ کر کے اپنے پاس نہیں رکھا تھا، اپنی طالب علموں کو بھی دیتے تھے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، اس لیے ان کی حیثیت جو ہے ان کے قد سے بھی بڑھ گئی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد ایسی شخصیت کے سامنے میرے بولنے کی ایک ہی بات ہے، قیصر شمیم صاحب کا ایک اخلاق ہم نے دیکھا۔ ہم لوگ بزم ذاکر کی جانب سے میں گیا، میرے نائب چیئرمین وجاہت علی مرزا، جب ان کے گھر پہ پہنچا انہوں نے بہت سے اخلاق سے اندر بلا لیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے اطمینان سے، لیکن ایک چیز دیکھا کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہمارے یہاں لوگ آئیں گے تو ہم بھگا دیں گے۔ وہ کیا تھا کہ ان کے فرزند آتے ہیں اور دروازہ میں سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ کو کس ہاسپٹل میں یا کس نرسنگ ہوم میں بھیجا جائے۔ جب ہم لوگوں نے یہ سنا تو ہم لوگوں کا چہرہ پھک گیا کہ اتنی بڑی پریشانی میں وہ شخص ہم کو بلائے اور بلانے کے بعد ہم سے گفتگو کرے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی آ جائے ایسا مسئلہ ہو تو ہم پہلے بھگا دیں دروازے سے۔ تو ان کے اخلاق، ان کی محبت، ان کی شفقت، جس طرح سے بھی اس طریقے کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نہیں ہے ایسی بات، کم ہوتے ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ ان کی یاد میں یہ پورا بنگال کے پورے انڈیا اور باہر تک لوگ ان کو یاد رکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو دے۔ ارے بھائی، میں تو مہمان کے ذریعے سے نہیں، میں سامنے کے حیثیت سے حاضر ہوا، اور اگر یہ کہ میری دعا ہے کہ قیصر شمیم کو کے سغائر کبائر جتنے گناہ ہیں اللہ پروردگار اس کو معاف فرما دے۔ اور اگر یہ بحیثیت ابھی میں ایک شاعر کے یہاں آیا، اور اگر یہ کہ اس نشست میں صرف دعا کے لیے آیا تھا اور اظہار رائے کے لیے نہیں۔ بہرحال آگے ہم جو کچھ کہنا ہوگا میں کہوں گا۔ آج کے نشست کے بارے میں کیا کہوں کہ مٹیا برج میں یہ پہلا پروگرام ہے یا پہلی نشست جو رکھی گئی ہے قیصر شمیم صاحب کے اوپر، تو یہ ان سے ہماری محبت ہے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو براہ راست ان کے شاگرد ہیں یا پھر ان سے تعلیم حاصل کیے ہیں،
मैं बराह रास्त उनकी शागिर्दा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है या उर्दू अदब का कोई ऐसा नहीं है जो उनसे नहीं सीखता हो। जो भी उनकी किताबें पढ़ेगा या उनके कलाम को पढ़ेगा या उनकी तख्लीक़ात को पढ़ता है तो उनसे ज़रूर सीखता है। और उनकी शख्सियत ऐसी है जो उनकी शख्सियत ऐसी है, इतनी पुरखुलूस, इतने हमदर्द, इतनी मोहब्बत देने वाले कि मैंने खुद उनको एक प्रोग्राम में देखा था। उनका आसनसोल में प्रोग्राम था और उसके बाद ही शाम के वक्त मटिया बुर्ज में भी एक प्रोग्राम था और हम लोगों को लगता था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा और वादा किया था कि मैं आऊँगा। और मैं बस दंग रह गई कि वो सचमुच मतलब शाम होते होते वो आ गए कि आज के तवाना इंसान, एक जवान इंसान भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं इतने सफ़र के बाद आऊँ और फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में आऊँ। लेकिन ये उर्दू से उनकी मोहब्बत थी, ये उर्दू अदब से उनकी मोहब्बत थी कि उनको जब भी जहाँ भी बुलाया जाता वो बहुत मोहब्बत से उसमें शरीक होते थे। अब बस मैं यही दुआ करूँगी, तमाम ही हजरात से दुआ मतलब गुजारिश है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़रत करें, उनके लिए दुआ करें और उनके जो काम अधूरे रह गए हैं उसको पूरा करें और उन पर और भी काम हो। उनकी जो चीज़ें हैं जिन पर होना चाहिए काम, उस पर काम हो, ये बहुत ज़रूरी है। बस बहुत शुक्रिया। मैं सूफ़ी ज़मील अख्तर के जो लिटरेरी सोसाइटी है इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि यहाँ इस अदारे में उर्दू से जो मोहब्बत है वो हमेशा ही आया है। यहाँ वो चीज़ ज़ाहिर होती है और कैसर शमीम साहब जो हैं यहाँ के फाउंडर मेंबर में थे, यहाँ के सदर थे, तो उनके लिए जो मोहब्बत है उन्होंने आज यहाँ ज़ाहिर किया और जहाँ भी उर्दू अदब की बात होती है यहाँ काम होता है। इसके लिए मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह करे कि इसी तरह से सारे ये जो अदब का कारवां है चलता रहे और ये काम होता रहे। शुक्रिया।